اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالی اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ بہت ہی کشادگی والا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 295۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 245 میں انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ دراصل اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا عبادت ہے، بشرطیہ کہ وہ کسب حلال سے ہو اور خلوص نیت کے ساتھ دیا جائے، اور اس میں نہ کوئی دنیاوی غرض ہو اور نہ نمود و نمائش کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خلوص نیت پر ہی ہے، اور انسان کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسے کہ اس نے نیت کی ہوگی۔ بحوالہ مسلم کتاب الامارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور ریاکاری کے جذبے کے ساتھ کیے ہوئے اعمال و انفاق کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت عرش الہی کا سایہ پانے والے 7 اوصاف کے حامل افراد کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک وہ ہے جس نے صدقہ کیا اور اسے مخفی رکھا یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان۔ ایسے ہی مخلصانہ جذبے کے ساتھ کیے ہوئے اعمال و انفاق کا بھرپور اجر ملتا ہے، اور یہاں وعدہ اجر بھی بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں کیا جا رہا ہے۔ دنیاوی کھیتی میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک کے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، تو آخرت کی فصل کو کتنا بڑھا دیا جائے گا، جبکہ اس کے لیے تو نزد لہو فی حرثی کا خصوصی وعدہ بھی کر دیا گیا ہے، یعنی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ بحوالہ سورۃ الشورى آیت نمبر 20۔ اس پر قیاس کر لیا جائے کہ وہاں کتنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام درست کر لے تو اس کو ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ملے گا۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان۔ دراصل یہاں مومنوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایمان کی دعوت قبول کرنے کے بعد اپنے رب سے جان و مال کو اس کی راہ میں قربان کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، لہٰذا اب ان کا ذوق اور انداز فکر بدل جانا چاہیے۔ دنیا دار مال کمانے اور یہاں کے مفادات حاصل کرنے کو کامیابی اور مقصد حیات سمجھتا ہے، جبکہ ان کی زندگی کا مقصد تو اخروی فلاح ہے۔ لہٰذا حلال ذرائع اور محنت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت بنانے کو ہی کامیابی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو کتنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، اس کو بڑے ہی دل نشیں پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہاں دنیا کے شرع منافع اور کہاں آخرت کا منافع۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 296۔ اللہ کے مومن و مخلص بندے تو اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف اور عمدہ اخلاق والے، غصے کو ضبط کرنے، معاف کرنے اور احسان کی روش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے باوجود یوم آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60۔ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی ضرورت مند کو کچھ دیں اور پھر احسان جتا کر یا تعن و تشنیع کے ذریعے اس کی دل آزاری کریں، غریب کا دل دکھائیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ صدقہ کر کے احسان جتانا سخت قابل مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ،
یعنی ایسا شخص جو بغیر احسان جتائے کسی کو کچھ نہ دے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان۔ اللہ کے یہاں اجر تو ایسے احسان کرنے والوں کے لیے ہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے خرچ کریں اور کسی کو دے کر کسی بھی صورت میں احسان نہ جتائیں۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات اور عفو درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اللہ غنی و بردبار ہے۔ حاشیہ نمبر 297۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتانا ایک عزت دار شخص کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا کر اس کی دل آزاری کرنا انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ اور گناہ کی بات ہے۔ اس کے برعکس ایک پریشان حال اور ضرورت مند شخص کو اگر کچھ دے نہ سکیں تو اس سے کچھ اچھی بات ہی کہہ کر دل جوئی کر دینا ایک پسندیدہ عمل اور باعث اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کو صدقے میں دے کر بچا سکو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر۔ بحوالہ مسلم کتاب الزکاہ۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں، تمہارا صدقہ و عمل خیر تو تمہارے ہی لیے مفید ہوگا، یہاں بھی اور وہاں بھی، اور وہ بے انتہا غفور و درگزر کرنے والا ہے۔ تو تم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو تاکہ اس کی معافی و مغفرت کے امیدوار بن سکو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخرت پر۔ اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے اور اسے صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے ریاکاروں کو ان کی کمائی سے کچھ ہاتھ نہ لگے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاشیہ نمبر 298۔ صدقہ دے کر احسان جتانا مخلص مومنوں کا شیوہ نہیں بلکہ منافقوں کا انداز ہے جو محض دکھاوے اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے اور آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ اور یوم آخرت پر تو ان کا ایمان ہوتا ہی نہیں، بلکہ ان کے ایمان کا اقرار اور کچھ ظاہری اعمال صرف نمود و نمائش ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے اعمال کا نہ کوئی وزن اٹھے گا اور نہ ہی کوئی اجر ملے گا۔ یہاں بڑی عمدہ مثال دے کر مومنوں کے اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے اور منافقوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ جس طرح ایک صاف اور سخت چٹان پر پڑی ہوئی مٹی کی تہ موسلا دھار بارش سے بہہ جائے گی اور وہ چٹان جیسی تھی ویسے ہی صاف و سخت حالت میں رہ جائے گی اور بارش کے باوجود اس میں کچھ نہ اگ سکے گا، اسی طرح ریاکاروں کا عمل و انفاق بالکل ہی اکارت ہو جائے گا اور انہیں اس سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور اپنے دلوں کے یقین و ثبات کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچائی پر ہو، اس پر تیز بارش ہو تو دگنا پھل آئے اور تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 299۔ اس کے برعکس آخرت کے متمنی سچی مومنوں کا عمل و انفاق مالک حقیقی کی رضا و خوشنودی کے حصول کے ہی لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کو حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے اور یہ اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے۔ خواہش نفس پر رضائے الہی کو ترجیح دے دینا ایمان میں تقویت کا باعث بنتا ہے،
اس بات کو بڑی ہی بلیغ تمثیل کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ اونچی زمین پر کھیتی ہے، اس پر زوردار بارش ہو تو زمین ضروری مقدار میں پانی جذب کر لے گی اور پیداوار دو چند ہو جائے گی، اور اگر زیادہ بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار سے ہی اتنا پانی مل جائے گا جو اس کی رویدگی کے لیے کافی ہوگا۔ خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں مقبول اور اجر کثیر کا حامل ہوتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجور و انگور کا ایک باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کے بچے ناتواں ہوں، پھر اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ حاشیہ نمبر 300۔ اس تمثیل کے ذریعے متاع حیات دنیا کی بے بضاعتی اور بے ثباتی کو بڑے ہی دلگداز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نہروں سے سیراب اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں سے بھرا ہوا سرسبز و شاداب باغ اس شخص کا سرمایہ حیات ہے، اور اب جبکہ اس کا بڑھاپا آ گیا ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا اور اس کے بچے کم سن و کمزور ہیں، کیا وہ کسی بھی صورت میں یہ پسند کرے گا کہ اس کا یہ باغ جو اس کی ضروریات پوری کرنے کا واحد سہارا ہے ایک آگ کے بگولے سے جھلس کر تباہ ہو جائے؟ یہ تو بڑی ہی بے بسی اور انتہائی مایوسی کا عالم ہوگا۔ لیکن ایک منافق اور ریاکار کو تو ایسی ہی صورتحال پیش آئے گی جب یہ مہلت امتحان ختم ہوگی اور آنکھ بند ہو جائے گی۔ دوران زندگی ساری تگ و دو دنیا ہی کے لیے تھی، یہاں کی فصل تیار کی اور کاٹ لی اور اپنی دانش میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن اب آنکھ کھلی تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ دکھاوے اور ریاکاری سے کیے ہوئے اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے۔ اس طرز عمل کو اختیار کر کے تو اس نے اپنے لیے ابدی ہلاکت اور دائمی خسارے کا سامان تیار کر لیا۔ اس وقت کیسی حسرت و ندامت ہوگی کہ مہلت عمل گنوا دینے کے بعد اب آخرت کی پیشی کے لیے بالکل ہی خالی ہاتھ اور تہی داماں آیا ہے۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول آیا ہے کہ یہ آیت ایسے مالدار شخص کے بارے میں ہے جو اللہ کی اطاعت پر عمل پیرا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹک گیا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور آخری عمر میں اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی صورتحال سے بچنے کی بہر صورت کوشش کرنا چاہیے۔